ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب قرض قسط کی منظوری دی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق آج IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا۔ $1.2 ارب کے قرض قسط EFF اور RSF پروگرامز کے تحت پاکستان کو ملے گی۔ بتایا گیا کہ تیسری جائزہ رپورٹ کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے، جبکہ RSF کے دوسرے جائزے کے بعد $210 ملین اضافی ملیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق پاکستان نے سٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کیا۔ پاکستان کی جانب سے تمام پیشگی اقدامات مکمل قرض منظوری ہوگی۔ امریکہ نے ایرانی جزیرے اور بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی، کہا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا ہے۔ سینٹ کام نے کہا کہ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائزر نے اپنے ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ داری ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کہا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید کہا کہ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن پوری طرح مستعد ہے اور اپنی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کسی بھی جوہریت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینے کا اعلان کیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، امریکی فورسز نے ابنائے ہرمز کی جانب جانے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور فجیرہ بندرگاہ کے مقابل ابنائے ہرمز میں داخل ہونے والے ایک جہاز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے اپنے بیان میں کہا، امریکی کارروائی ایرانی ساحلی علاقے جاسک سے ابنائے ہرمز کی جانب بڑھنے والے ٹینکر پر کی گئی۔ امریکہ نے خطے کے بعض ممالک کے تعاون سے خمیر، سیرک، جزیرہ قشم کے ساحلی علاقوں میں شہری آبادی پر فضائی حملے کیے۔ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ابنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں موجود امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، جس سے انہیں بھاری نقصان پہنچا۔ امریکہ اور اتحادیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور تباہ کن جواب دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنہ ہرمز پار کر گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز آبنہ ہرمز پار کر گئے ہیں۔ ان بحری جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا، مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ٹرمپ نے کہا کہ البتہ حملہ کرنے والے ایرانیوں کا بہت نقصان پہنچا ہے اور حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی کشتیاں سمندر میں ڈبو دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی ڈسٹرائزر پر میزائل داغے گئے، جنہیں بڑی آسانی سے گرا دیا گیا۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون بھی بھیجے گئے، جنہیں فضا میں ہی گرا لیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح سمندر میں جا گرے۔ کوئی نارمل ملک ہوتا تو ڈسٹرائر بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران نارمل ملک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی قیادت ہاتھ میں ہے۔ جنوجیوں کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو بلا شبہ وہ استعمال کر ڈالتے۔ اب ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج کا شہریوں کے تحفظ اور ملک کی دفاع کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ گزشتہ سال پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے فیصلہ کن اور بھرپور جواب سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ DGISPR نے کہا کہ بھارت نے اپنی جارحیت سے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے ہر قیمت پر پاکستان کی سلامتی اور سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے کی عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ مارکہ حق میں پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کامیابی ہمیشہ قومی اتحاد اتفاق سے حاصل ہوتی ہے۔ مارکہ حق میں اللہ نے پاکستان کو بیانیہ سفارتی عسکری محاذ پر منفرد کامیابی دی۔ وزیر اعظم کے ویژن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی۔ پاک فضائیہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، دشمن کو ایسا مؤثر جواب دیا کہ چند گھنٹوں میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ دنیا آج پاک فوج کی معترف ہے۔ مارکہ حق کے دوران قومی اتحاد نمایاں رہا، سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستانی میڈیا، صحافیوں، سوشل میڈیا صارفین نے بیانیے کے محاذ پر اہم کردار ادا کیا اور سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا اس کے دعوے بے بنیاد ثابت ہوئے، جبکہ بھارتی میڈیا غلط پروپیگنڈا کرنے پر بے نقاب ہوا۔ بھارت اس وقت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، جبکہ پاکستان کو امن کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت 1845 افراد کو 5 ارب روپے سے زائد کے قرضے فراہم کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا گیا ہے کہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے رعایتی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں موصول ہونے والی 25,304 درخواستوں میں سے 8,990 درخواستیں منظور ہو چکی، جن کے قرضوں کی مالیت 37 ارب روپے سے زائد ہے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور سیکرٹری قانون و انصاف نے ارکانی کمیٹی کو وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے نفاذ کے فریم ورک اور ہاؤسنگ فائننس اور فورکلوجر قوانین سے متعلق مجوزہ اصلاحات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ وزیر اعظم اپنا گھر اپنا پروگرام ایک سبسڈی شدہ ہاؤسنگ فائننس اسکیم ہے۔ اس کے تحت پہلی بار گھر خریدنے والوں کو 1 کروڑ روپے تک کا قرض فراہم کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کی یونیورسٹی روڈ کی خراب صورتحال پر سخت نوٹس لیتے ہوئے سندھ حکومت کو ہدایت دی کہ سڑک کو 2 ماہ کے اندر مکمل فعال بنایا جائے تاکہ شہریوں کو ٹریفک کے مسائل سے ریلیف مل سکے۔ عدالت نے واضح کیا یونیورسٹی روڈ پر کسی صورت ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہدایت BRT ریڈ لائن لائٹ 2 کو کنٹریکٹر کے دفتر اور مشینری سیل کرنے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران دی۔ عدالت نے مشینری سیل کرنے کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو ریلیف فراہم کیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کراچی کے شہری پہلے ہی یونیورسٹی روڈ کی خستہ حالی کے باعث مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ سندھ حکومت کو اختیار دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے اضافی فنڈ جاری یا دوبارہ مختص کرے۔ فیصلے میں یہ کہا کہ BRT ریڈ لائن منصوبہ اکتوبر 2027 تک مکمل ہونے کی توقع ہے، تاہم اس کی تعمیراتی سرگرمیوں سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے مزید قانونی نکات واضح کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو عمل درآمد کی ہدایت جاری کی۔ شہر قائد میں سیوریج اور نکاسی آب کے مسائل شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ متعدد شکایات کے باوجود صورتحال میں بہتری نہ آ سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ تفصیلات جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے ایبیسینیا لائن میں، جہاں پہ سیوریج کا نظام بالکل درہم برہم ہوا ہے۔ اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ جو ہے سیوریج کا پانی موجود ہے، گندا پانی موجود ہے، گٹر ابل رہے ہیں، کوئی یہاں پہ نظام جو ہے اس کی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ جو یہاں کے شہری ہیں ان کو بھی یہاں سے آمد و رفت میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گندا پانی موجود ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے، لیکن کوئی مؤثر کارروائی یہاں پر دکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک علاقہ مکین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ جی سر، بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ نے شکایات کی ہے؟ جی، یہاں پہ شکایت تو بہت کی ہے لوگوں کو، یہاں پہ اور بھی بہت لوگ آئے آ کر کے انٹرویو وغیرہ لیے، انہوں نے آگے دیے، لیکن جو ہے نا وہ پہلے یہ تھا کہ پورا روڈ آگے تک خراب تھا، لیکن ابھی کچھ 1-1.5 مہینے پہلے انہوں نے آدھا کام کر دیا، آدھا یہ چھوڑ دیا۔ اب 1-1.5 مہینے سے یہ سارا سیوریج کا نظام دھرم برہم ہوا ہے۔ جو نمازی وغیرہ یہاں سے گزرتے ہیں ان کو اتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جو راہ گزر ہوتے ہیں یہاں سے ان لوگوں کو بھی اتنی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اگر چلو ایسا ہو کہ بھئی کم از کم آنے جانے میں آسانی ہو کہ بندہ چلو بھئی برداشت کر لے۔ اب دکانداروں کو بھی اتنی پریشانی ہے، کاروباری حالت اتنے خراب ہو چکے ہیں اس سیوریج کے نظام سے، جس کی وجہ سے جو ہے کاروبار بالکل دھرم برہم ہو چکا ہے، اور حالات آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر کیا حالت چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس وجہ سے اور اس کا پلس ہو گیا کہ حالت جو ہے نا یہ گٹر سیوریج کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے کسٹمر آتے نہیں ہیں،
ظاہر ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر آؤ تو گٹر بہرا ہوتے ہیں, گڈھے کھدے ہوئے ہیں. ایک تو روڈ کا خراب ہونا, روڈ بنے ہی نہیں, یہاں پہ کئی سال گزر گئے, یہاں سے روڈ ہی نہیں بنا. کتنے میئر چینج ہو گئے, کتنے کونسلر چینج ہو گئے, بنتا بھی ہے تو ایسا بنتا ہے کہ وہ ایک بارش کے اندر ہی سب باہر نکل کے آ جاتے ہیں. جی بالکل, شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایت کرنے کے باوجود بھی کوئی بہتر حل نہیں نکل پایا ہے, جبکہ شہری جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں بلدیاتی اداروں سے اور میئر کراچی سے کہ وہ آبی نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ عوام کو اس مشکلات سے نجات مل سکے. جی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے رکن سندھ اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری برائے اقلیتی امور روما مشتاق مٹو نے ملاقات کی. اس ملاقات میں اقلیتی برادری, خواتین, نوجوانوں کو درپیش مسائل پر گفتگو ہوئی. ملاقات کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی کے ویژن کے تحت روما مشتاق مٹو نے اقلیتی طلبہ و نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ فراہمی کی خصوصی اسکیم کی تجویز پیش کی تاکہ ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کے اس جدید دور میں نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا سکے, انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے. روما مشتاق مٹو نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف تعلیم تک رسائی کو آسان بنائے گا بلکہ نوجوانوں میں ڈیجیٹل مہارت کو فروغ دے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ٹیکنالوجی کو ترقی کا بنیادی ذریعہ قرار دیتے ہوئے تجویز کی فوری منظوری دی, متعلقہ محکموں کو ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سندھ حکومت ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق, خواتین کے تحفظ, نوجوانوں کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کرتی رہی. وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو ملک کے وزیر اعظم ہوں گے اور اقلیتوں کے لیے تاریخی اقدامات ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. پنجاب سے گندم اور آٹے کی بین الصوبائی ترسیل میں رکاوٹوں کے باعث خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا. خیبر پختونخوا کی فلور ملز انڈسٹری کا زیادہ تر انحصار پنجاب سے آنے والی گندم پر ہے. صوبے میں سالانہ 12 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے جبکہ مجموعی ضرورت 52 لاکھ میٹرک ٹن ہے, جس کے پیش نظر صوبے میں 40 لاکھ میٹرک ٹن کے شارٹ فال کو پنجاب سے گندم اور آٹا خرید کر پورا کیا جاتا ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق پنجاب سے آٹے اور گندم کی سپلائی متاثر ہونے سے ملز کو مہنگے داموں گندم خریدنا پڑ رہی ہے, جس سے مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب سے آٹے اور گندم کی ترسیل میں رکاوٹوں سے صوبے بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2200 روپے سے بڑھ کر 2400 روپے ہو گئی ہے, جس سے عام شہری اور کم آمدن والا طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے 2,25,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دی ہے, جس کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے, جبکہ حکومت نے وفاق اور پنجاب حکومت کو خطوط لکھے ہیں کہ جن میں گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے پنجاب سے گندم کی ترسیل پر عائد پابندی فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے.